بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7ویں پارے کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ 7ویں پارے کے آغاز میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نجران، یہ سعودی عرب اور یمن کے بارڈر پر ایک شہر تھا، عیسائیوں کا اس وقت گڑھ تھا۔ تو نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے سمجھنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات رکھی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ رونے لگ گئے، تو قرآن نے اس کے اوپر تبصرہ کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا وہ قرآن، وہ وحی جو رسول پہ نازل کی گئی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس سبب سے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا تھا۔ یقولون ربنا آمنا، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں گواہوں میں سے لکھ لو۔ یعنی قرآن کا سننا اور اس کی وجہ سے انسان کے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہہ پڑنا، اور پھر انسان کا یہ کہنا کہ یا اللہ یہ بالکل سچ اور حق بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ شاید آج قرآن نازل ہو رہا ہوتا تو آج اگر کسی کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی تو اللہ اس کا بھی قرآن میں ذکر کرتا۔ تو یہ بھی تو عیسائیوں کا ایک وفد تھا، عیسائیوں کا ایک وفد تھا کہ اللہ نے اس کیفیت کو اتنا بڑا جانا کہ قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ تو یہ کیفیت کوئی معمولی کیفیت نہیں کہ قرآن سن کے انسان کے اوپر خشیت طاری ہو جائے، قرآن سن کے انسان کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جائے۔ لیکن یہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اب یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی نان مسلمس، بہت سے غیر مسلم جو ہے وہ قرآن کی تلاوت لگاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ان کے جو ریئیکشنز آتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ کے ریئیکشن ہو سکتا ہے کہ بناوٹی ہوں، ویوز لینے کے لیے ہوں، لیکن بہت سو کے ریئیکشنز ایسے بھی ہیں کہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ بناوٹی یا ویوز لینے کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے ایک عجیب تاثیر رکھی ہے، ایک عجیب اثر رکھا ہے۔ قاری عبدالباسط جو کہ مصر کے معروف قاری ہیں، ان کی بعض افریقہ کی تلاوتیں ہیں کہ جن میں ایک ایک تلاوت میں مطلب ہزاروں لوگ صرف تلاوت سن کے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اور ہمارے علم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ ثانی تھے، قرآن سن کے ایمان لے آئے، اور کتنے لوگ تھے جو محض قرآن سن کے ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو قرآن کا اثر، اور قریش بھی اس بات کو جانتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کافر ایک دوسرے سے کہتے تھے یہ قرآن نہ سننا، قرآن نہ سننا، اور جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہوں تو غل غبارہ شور مچا دو تاکہ کسی کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پڑے۔ تو قرآن میں اللہ نے عجیب تاثیر رکھی ہے، غیر محسوس انداز میں یہ آپ کو اندر سے تبدیل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ وحی کی مثال اور انسانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش کے پانی کی مثال اور زمین کی مثال۔ تو بارش کا پانی اگر چٹان کے اوپر مہینوں بھر اترتا رہے پہاڑ کی چوٹیوں پہ تو کوئی فصل نہیں ہوتی۔ وہاں اگر آپ کو گندم کے دانے، کوئی چاول کا بیج پھینک بھی دیں گے سخت چٹان کے اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ تو بارش کا پانی اس کو بہا کے لے جائے گا، وہاں کوئی فصل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جس کے دل کی زمین سخت ہے تو وہاں قرآن اثر نہیں کرتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، بہت سے لوگ شاید قرآن کی تفسیر لکھتے ہوں، لیکن قرآن کا ان کی زندگیوں میں کوئی اثر نظر نہیں آتا، عمل دخل نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دل کی سختی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے دل جو ہے وہ ایسی زمین کی مانند ہے جو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے، جھیل نما، پیالہ نما زمین۔ اب وہ سخت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی حیت کی وجہ سے پانی کو سٹور کر لیتی ہے، ذخیرہ کر لیتی ہے۔ تو اس جھیل نے پانی سے خود تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو ایبزارب نہیں کیا، لیکن پانی کو ذخیرہ کر لیا، اب انسانوں کے کام آ جاتا ہے، چرند پرند کے کام آ جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود وحی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، قرآن کو میمورائز کر لیتے ہیں، خود قرآن نے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، لیکن یہ ہے کہ لوگ ان کے واعظ سے، ان کی نصیحت سے، ان کے لیکچر سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص ہے کہ جو نرم زمین کی مانند ہے، بارانی زمین جیسے ہوتی ہے، بارش کا قطرہ پڑتا ہے
اور جو بیج کسان اس کے اندر بوتا ہے تو وہ فصل کی صورت میں اگاتا ہے، اناج اور غلہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے دل کی زمین نرم ہوگی تو قرآن اس کے اوپر واقعتاً اثر کرتا ہے، واقعتاً۔ تو جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ اب دل کی نرمی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ خدمت خلق سے، لوگوں کے کام آنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک اور چیز ہے، جب انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، کسی بھی قسم کی آزمائش، اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے لیے اللہ سے آزمائش طلب کروں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آزمائش آ جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو ایک اعتبار سے آزمائش کو مثبت طور پہ دیکھنے کا یہ بھی انداز ہے۔ یعنی آزمائش کا ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک آزمائش ہے، آزمائش ہونے کے اعتبار سے تو وہ تلخ ہے، وہ کڑوی گولی ہے، نگلی نہیں جاتی، انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ دل نرم پڑ جاتا ہے، اور اس میں آپ بہت تیزی سے تقرب اللہ کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا دھونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے تو انسان کے آنسو نکلتی نہیں، لیکن آزمائش میں جو کہ دل نرم پڑا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی بات سن کے جو ہے وہ انسان کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات میں انسان جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اس کا دل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو آزمائش کو دیکھنے کا ایک مثبت پہلو ہے، تو خدمت خلق ہو گئی، آزمائش ہو گئی، اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو، اللہ کا ذکر ہو گیا، کثرت ذکر، یہ چیزیں انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہیں۔ اور جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے تو وہ وحی کے اثر کو، قرآن کے اثر کو ایبزارب کرتا ہے، پھر قرآن اس کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ قرآن سنتا ہے تو اس کو رونا آتا ہے، قرآن سنتا ہے تو اس کے اوپر کیفیات طاری ہوتی ہیں، خشیت طاری ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا احساس جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان فرمایا۔ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ اہل ایمان، شراب، جوا، شراب مطلب الکوہل یا اس کی جتنی بھی جو ہے وہ ریفائنڈ صورتیں ہوتی ہیں، میسر، جوا بہت عام تھا، گیملنگ، عربوں میں بھی اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں، لاٹری، اور لاٹری کی پھر بہت سی قسمیں۔ جوا ضروری نہیں جو پلے کارڈ کے ذریعے سے کھیلا جائے تو وہی جوا ہے۔ اب گیموں کے اوپر جو جوا لگایا جاتا ہے، ہمارے یہاں کرکٹ پہ کتنا جوا لگتا ہے ہمیں پتہ ہے، فلاں جو ہے وہ ٹیم میچ جیت جائے گی، تو وہ بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ بزنس ہے، کاروبار ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے یہ جوا لگایا جاتا ہے۔ فرمایا جوئے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، لاٹری کی جتنی صورتیں ہیں، تو یہ سب کیا ہیں، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، ان کو شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ والانصاب، انصاب کا ترجمہ کیا جاتا ہے استھان، استھان عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ استھان سے کیا مراد ہے؟ استھان سے مراد یہ ہے کہ بدھ کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوتا تھا، تو اس پتھر پہ جا کے وہ کیا کرتے تھے، حلوے مانڈے اپنے نظر نیاز جا کے رکھاتے تھے بدھ کے سامنے، یا اس پتھر پہ جا کے جانور ذبح کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے مزاروں کے اوپر یا بتوں کے سامنے جو ایک پتھر نصب ہوتا ہے یا ایک چبوترا سا بنا ہوتا ہے جہاں جا کے لوگ نظر نیاز رکھاتے ہیں بتوں کے نام پہ یا قبروں کے نام پہ، تو اس کو کہا گیا کہ وہ کیا ہے، وہ استھان ہے۔ والازلام، اور پانسے کے تیر، پانسے کے تیر کیا، بتوں کے سامنے انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے، کچھ تیروں کے اوپر نام لکھا ہوتا تھا یس، کچھ کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا، نہیں۔ تو جب بھی انہوں نے کہیں سفر پہ جانا ہوتا تھا، کوئی کاروبار کرنا ہوتا تھا، کوئی شادی بیاہ کا ان کا معاملہ ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ اپنا ان تیروں میں سے کوئی ایک تیر اٹھاتے تھے، تو اس میں اگر نام لکھا ہوتا تھا تو وہ کام کر لیتے تھے، اگر لا لکھا ہوتا تھا تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جتنی صورتیں ہیں رجسن، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوا، اس سے بچ کے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شراب میں بھی غلاظت اور نجاست ہے، جوئی کے اندر بھی غلاظت اور گندگی اور نجاست ہے، اور اسی طرح جتنے بھی شرکی اعمال اور افعال ہیں، جتنی بھی شرک سے وابستہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سب کے اندر غلاظت اور گندگی اور نجاست ہے، اس سے بچ کے رہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور بغض ڈال دے، کس کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے۔ شراب بھی کیا کرتی ہے، شراب بھی انسان کے اندر نفاق کو پروان چڑھاتی ہے نا، شراب کی وجہ سے انسان کی ویسی سینسز نہیں رہ جاتی، اس کی ول پاور جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب جب اس کی ول پاور کم ہو جاتی ہے، سینسز اس کے قابو میں نہیں رہتی، کانشیس اس کا جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، شعور اس کا جاتا رہتا ہے، تو اب لوگوں کے ساتھ وہ خواہ مخواہ کی دشمنیاں پالتا رہتا ہے۔ مطلب نشے کی حالت میں اس کو گالی دی، اس کو دھکا دیا، اس کو برا بھلا کہا، تو اس نے اپنی دشمنیاں بڑھا لی۔ اور دوسری کیا چیز ہے، جوا، جوئے سے بھی دشمنی اور بغض اور عداوت یہ بہت بڑھ جاتی ہے۔
جو بندہ ہار جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دوسرا مجھ سے بغیر کسی محنت کے میرا پیسہ لے کے جا رہا ہے، تو وہ اس کے بارے میں ایک بغض اپنے نفرت اپنے دل کے اندر جو ہے وہ پال لیتا ہے۔ تو ہارنے والا کبھی جیتنے والے سے خوش نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ناخوش ہی ہوتا ہے، اور معاملہ بہت ساری جگہوں پہ قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ اس ذریعے سے تمہیں سوسائٹی کے اندر تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سوسائٹی میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ شراب، جوا اور یہ شرکیہ اور اعمال اور افعال یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دیتے ہیں۔ آج بھی اب دیکھ لیں مزاروں کے اوپر مسجدیں بنی ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں وہ جو مزار پہ مسجد بنی ہوتی ہے نا، جیسے یہاں داتا صاحب پہ مسجد بنی ہے، حضرت علی حجویری علیہ رحمہ کے دربار پہ مسجد بنی ہے، تو اب اس مسجد میں آپ کو کم لوگ نظر آتے ہیں۔ ایون کہ نماز کے وقت میں، نماز کے ٹائم پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قبر کے قریب لوگ کھڑے ہیں، قبر کا طواف جاری ہے، قبر پہ سجدہ کیے جا رہے ہیں، قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں اور مسجد کے لیے نماز میں نہیں جا رہے، حالانکہ چند قدم کے فاصلے پہ مسجد موجود ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ شرکی اعمال اور افعال، یہ جو شرک کے اڈے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ آتا تھا کہ جب کوئی آزمائش آتی تھی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، آپ مسجد کی طرف دوڑ لگا دیتے تھے، اور اب کیا جب کوئی آزمائش آئے تو آپ مزار پہ حاضری دیں، یہ بچہ نہیں ہو رہا تو مزار پہ جا کے حاضری دیں، آپ کی کوئی بیماری آ گئی ہے تو بچے کو لے کے مزار پہ جا کے جو ہے وہ وہاں کا کوئی پتھر اٹھا کے اس کے جسم پہ پھیر دیں تو اس کی اسکن کی جو ہے وہ ڈیزیز دور ہو جائیں گی۔ مطلب عجیب و غریب قسم کی خرافات ہمارے یہاں وہ ہندوانہ کلچر سے جو ہے وہ در آئی ہے۔ وہاں جو کچھ بدھ کے نام پہ ہو رہا تھا وہ یہاں قبر کے نام پہ ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن جہالت بہت ہے، اگنورنس بہت زیادہ ہے، لوگ اللہ سے مانگنے والے کم ہیں اور قبروں سے مانگنے والے زیادہ ہیں۔ تو وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے، شراب ہے، جوا ہے، شرکی اعمال اور افعال ہیں، اسی طرح سے یہ فال نکالنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہ فال نکالنا ہے، اب یہ چیزیں بھی مطلب ماڈرنائز ہوتی چلی جاتی ہیں نا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک طوطے والا بیٹھا ہوتا تھا، اس نے اپنے سامنے جو ہے وہ کچھ خط لکھے ہوتے تھے، تو وہ طوطا جاتا تھا، کوئی ایک خط جو ہے وہ اس میں سے اٹھاتا تھا اور آپ کے نام کی جو ہے وہ فال نکال لیتا تھا۔ تو اب مطلب جو آپ کی ویکلی نیوز پیپرز ہوتے ہیں تو اس میں وہ کالم شائع ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کا اگلا ہفتہ کیسا رہے گا، اور انہوں نے بھی اس طرح سے جو ہے وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ جی وہ کالم بنایا ہوتا ہے یا ساری کیلکولیشن کی ہوتی ہے کہ بس ایسی جنیرک سی باتیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے یہاں حکیموں کی، جیسے حکیموں کی وہ دوائیاں جو ہے نا معذرت کے ساتھ، وہ دوائی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں 15-20 بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی اس قسم کی کوئی باتیں کی ہوتی ہیں کہ آپ کا اگلا ہفتہ کیسا رہے گا، تو وہ بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ شاید میرے ساتھ میچ کر ہی رہی ہے، آپ پریشان رہیں گے، بھائی پریشان تو سارے بندے ہیں، ٹھیک ہے، کس کو پریشانی لاحق نہیں۔ تو اس قسم کی جرنل سی باتیں کر کے لوگوں کو وہ یقین دلوا دیتے ہیں کہ جیسے وہ صحیح طرح سے پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز نہیں آتے، یعنی ان چیزوں سے تم باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ تو شراب کو، جوئے کو، جو عربوں کے کلچر میں ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، تو اس سے روکنے کی کوشش کی کہ اس کو ختم کرو، اس سے نجات حاصل کرو۔ نیکسٹ آیات کے اندر حالت احرام کی پابندیوں کا ذکر ہے، فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے دریا کا شکار حلال کر دیا گیا۔ یعنی قافلے آتے تھے حالت احرام میں، پورے جو ہے وہ عرب ورلڈ سے بیت اللہ کی طرف آتے تھے، سفر کرتے تھے، سمندر کے راستے بھی سفر کرتے تھے اور خشکی کے راستے بھی سفر کرتے تھے، بحری جہاز ہوتے تھے، بحری جہازوں میں بھی خیر کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ تو کہا گیا کہ جو تو بحری رستوں سے آ رہے ہیں، بحری جہازوں کے ذریعے سے آ رہے ہیں، تو اگر وہ تو سمندر کا شکار کر لیں حالت احرام میں تو کوئی حرج نہیں ہے، حالت احرام میں سمندر کا شکار کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ سمندر میں اب اس کے پاس اور کھانے کو تو کچھ نہیں ہے نا، اس کی تو مجبوری ہے، وہ تو پھر مچھلی شکار کر کے کھائے گا جب اس نے مہینوں سفر کرنا ہے بیت اللہ کے لیے آنے کے لیے۔ تو حل لکم صید البحر، دیکھو سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، یعنی حالت احرام میں، ویسے تو حلال ہے ہی ہے، یہ بیسیکلی احرام کی جو ہے حالت احرام کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں حج کا اور عمرے کا تو اس وقت بہت سی پابندیاں ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہیں، جیسے ناخن نہیں کاٹنے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی چیز کو مارنا نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ شکار نہیں کرنا ہے، حالت احرام میں شکار نہیں کرنا۔ وَطَعَامُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، اور اس کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور مسافروں کے لیے بھی۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، ہاں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام قرار دے دیا گیا، یعنی حالت احرام میں جب تم نے احرام پہنا ہوا ہے
تو خشکی کا شکار نہیں کر سکتے. خشکی کے راستے قافلے آتے تھے تو عرب ڈیزرٹ تھا نا، تو صحرا میں نیل گائے ہرن وغیرہ یہ عام نظر آ جاتے تھے. تو اب یہ کہا گیا کہ ان کو اب شکار نہیں کر سکتے. تمہیں کو خرگوش نظر آ گیا، اب تمہارے پاس تیر بھی ہے، اب تمہیں پتہ ہے کہ میرا نشانہ بھی اچھا ہے، اس کو لگاؤں گا تو لگ بھی جائے گا، تو نہیں، حالت احرام میں تم نے شکار نہیں کرنا. حالت احرام میں بالکل بے ضرر ہو جانا ہے اور اللہ کی طرف یکسو ہو جانا ہے. یعنی جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں مطلب ان کی طرف بھی تم نے توجہ نہیں کرنی. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، تو جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تمہارے اوپر خشکی کا جو شکار ہے وہ حرام ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو. الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. نیکسٹ آیات میں کثرت سوال کے بارے میں کہ بہت زیادہ سوال کو پسند نہیں کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان زیادہ سوال نہ کیا کرو، زیادہ سوال نہ کیا کرو، اور اگر ان سوالوں کے جواب دے دیے گئے تو تمہیں برا لگے گا. یہ اصل میں اس دور کی بات ہو رہی ہے جب کہ وحی نازل ہو رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال لوگ پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ تو دین تھا نا، اور اس کے دین ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب قیامت تک کے لوگ اس کے پابند ہو گئے. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو معفو عنہ ہیں، اللہ نے جانتے بوجھتے ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، معاف کر دیا، بس وہ کرتے رہو، بس ٹھیک ہے. اللہ نے ذکر نہیں کیا، اب تم خواہ مخواہ اس کا ذکر کیوں چھیڑ رہے ہو. لیکن کچھ لوگ سوال کرتے تھے. اب اس کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو جب تم سوال کرو گے تو اللہ جواب دے گا، اللہ جواب دے گا تو قانون بن جائے گا، قانون بن گیا تو اب فالو کرنا ہے بھائی، صرف تم نے نہیں، قیامت تک آنے والے. اب بعد میں آنے والے لوگوں کو کیوں پھنسانا چاہتے ہو ایک قانون کے اندر میں؟ اپنے ایک سوال کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے ایک قانون ضابطہ طے ہو گیا تو اب تمہیں اس کی پابندی کرنی پڑے گی. جب کوئی ورڈنگ آ جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو پھر کوئی معافی نہیں ہے. لیکن جب تک ایک ورڈنگ نہیں ہے تو بس کام چلاؤ جیسے کام چل رہا ہے. تو اس لیے کثرت سوال کو پسند نہیں کیا گیا، خاص طور پہ دور نبوت میں، کیونکہ وحی نازل ہو رہی ہے. اور کثرت سوال کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، اور جواب دینے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اب شریعت ہے، یہ اب شریعت ہے، اب اس کے مطابق آپ کو فالو کرنا پڑے گا. ایک صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں فرض ہے. اس نے کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی. پھر کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر خاموشی اختیار کی. پھر اس نے کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو اگر میں کہہ دوں نا کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جائے گا. اب قیامت تک کے لیے لوگوں کے اوپر ہر سال فرض ہو جائے گا کہ کون، تو کیوں اپنے اس قسم کی بس ایک بات کہہ دی ہے کہ بھائی حج فرض ہے، بس اتنا کافی ہے، بس اس کو ادا کرو. اب تم نے ضرور اس کو ہر سال فرض کروانا ہے اس قسم کے سوالات کر کے. تو یہ تھا، اس کو قرآن مجید نے بھی پسند نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں کیا. ہاں ضرورت کے تحت سوال، اس میں کوئی حرج نہیں. ضرورت کے تحت جو سوال ہوتا ہے کہ مطلب انسان دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو عالم سے سوال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن بعض لوگوں کے سوالات بے تکے قسم کے ہوتے ہیں، لا یعنی قسم کی، میننگ لیس سوالات ہوتے ہیں جس کی مطلب کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو ان سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر انسان کی ایک نفسیات بن جاتی ہے کہ انسان بحث مباحثہ زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب تجسس اس میں زیادہ ہوتا ہے، عمل کی طرف وہ بہت کم آتا ہے. جیسے شاعروں کا ایک مزاج ہوتا ہے نا کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل کک نہیں ہوتا. تو یہ جو پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ بحث مباحثہ سوال بہت زیادہ کریں. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کا مزاج کیا بن گیا، ڈسکشن اس قسم کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بہت وائرل ہو جاتی ہیں جس میں کوئی تھوڑی بہت لڑائی، کوئی جھڑپ، کوئی نوک جھونک ہو جائے. ایون کہ جس اینکر کو کوئی نہیں سن رہا ہوتا اس اینکر کی کسی کے ساتھ کوئی منہ ماری ہو جاتی ہے، کسی گیسٹ کے ساتھ، کسی مہمان کے ساتھ، گیسٹ اسپیکر کے ساتھ، تو وہ ویڈیو کم از کم ہر بندے نے دیکھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ فلاں کے ساتھ دیکھو، اس نے اس کو سنائی، اس نے اس کو سنائی. باقی اس کا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہزاروں ویڈیوز ہوں گی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن وہ اختلافی وہ سب نے دیکھی ہوگی. وہ مناظرے والی ویڈیو سب نے دیکھی ہوں گی، اس کے ملینز میں ویوز چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک انسانی نفسیات ہے، انسانی نفسیات ہے. لیکن انسان کو اپنے اس مزاج کی تربیت کرنی ہے. یہ بہت خطرناک مزاج ہے کہ بحث مباحثے والی چیزیں تو آپ 4 گھنٹے سنتے رہیں، لیکن جب قرآن سننے کی باری ہے تو آپ سے 4 منٹ نہ سنا جائے. تو قرآن مجید کا مثبت میسج جو ہے یہ آپ کے اوپر اثر کرے، آپ اس کو سننے کے لیے آمادہ ہوں. اب یہی بالکل یہی ہے وہ مطلب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ ان کے چینل پہ جائیں، اب ان کی جو اختلافی ویڈیوز ہیں اس پہ آپ کو ملین میں ویوز ملیں گے، لیکن انہوں نے ہی درس حدیث دیا ہوا ہے، انہوں نے ہی درس قرآن دیا ہوا ہے، اس کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں.
مطلب کمپیریزن کر لیں کہ اس کے کتنے ویوز ہیں. تو اب یہ لوگوں کی ایک نفسیات بن چکی. اس نفسیات کو چینج کرنا چاہیے. یہ علماء نے کرنا ہے کہ لوگوں کو ان بحث مباحثوں سے نکالیں. ان بحث مباحثوں میں ایک چسکا ہے, ایک تڑکا ہے. ہماری پوری قوم کو چسکا چاہیے, زبان کا چسکا, تڑکا چاہیے. بس آپ ایک کو پنچنگ لائن بولیں, اس کو ماریں, پنچ ماریں, ٹھیک ہے, اپنی مطلب کوئی اس کو جگت لگائیں, اور بس قوم اسی سے خوش رہتی ہے. لطیفے, چٹکلے, ٹھیک ہے, یہی چیزیں آپ کو کچھ شارٹس کے اندر مل جائیں, ویڈیوز کے اندر مل جائیں تو آپ خوش رہتے ہیں. لیکن کوئی سنجیدہ میسج, کوئی سنجیدہ پیغام جس پہ کوئی عمل آپ کو کرنا پڑ جائے, جس سے آپ کو کوئی اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑ جائے, تو جیسے انسان کو اس سے جیسے موت نظر آتی ہے سامنے اس کو کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ اس وقت پوری قوم کی نفسیات بن چکی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ لایانی بحثوں میں مت پڑو. کثرت سوال کا مطلب کیا ہے؟ لایانی بحثوں کے اندر پڑے جا رہے ہیں. قرآن نے کہہ دیا بھائی پچھلوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کیا عمل کر کے لائے. اب اس حوالے سے سوال بہت کم. کتنے لوگ ہیں, مطلب 100 سوال آتے ہیں, ان میں سے شاید 2-4 لوگ ہوں گے جو اپنے عمل کے بارے میں سوال کرتے ہوں گے کہ میں اپنا عمل کیسے درست کر سکتا ہوں. 97 کے سوالات کیا ہوتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے, وہ غلط ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ غلط ہے. او بھائی دوسرے کی فکر چھوڑو, اس کا ٹھیک غلط ہونا تمہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا. تم نے یہ سوچا ہے کہ تم ٹھیک ہو, تم غلط ہو, تمہارا کون سا فعل صحیح ہے, تمہارا کون سا فعل غلط ہے, کبھی اس پہ غور و فکر کیا؟ لیکن یہ ہے کہ یہ غور و فکر نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس پورے ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ کا نام مسیح بھی قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا. مسیح کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ چلنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت پیدل سفر کیا, مطلب دعوت اور تبلیغ کے لیے. تو جہاں جاتے تھے ایک مجمع جو ہے وہ لگ جاتا تھا. بہرحال معجزات بھی دکھاتے تھے, میریکلز بھی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. تو ایسے میں کوئی 12 کے قریب لوگ باہر ایمان لائے تھے, کیونکہ یہودیوں کی اخلاقی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی. وہ ایمان لانے کو تیار ہی نہیں تھے, وہ الٹا ان کے دشمن بن گئے تھے, اور ان کے معجزات کی یہ انٹرپریٹیشن شروع کر دی تھی کہ معاذ اللہ یہ جادوگری ہے, جو یہ میجک ہے جو یہ دکھا رہے ہیں. تو اب 12 کے قریب مچھیرے تھے جو ایمان لے آئے تھے. اب جو ایمان لے آئے تھے وہ بھی عجیب قسم کی آزمائشوں میں پڑے ہوئے تھے, وہ بھی اللہ کو آزمانا چاہ رہے تھے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. جب حواریون نے یعنی حضرت عیسیٰ کے ان 12 آپ کہہ لیں کہ جی صحابیوں نے یہ بات کہی کہ اے عیسیٰ ابن مریم, کیا آپ کا رب یہ استطاعت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کرے, مطلب ہمارے سامنے کوئی دسترخوان اترے آسمانوں سے نا جس میں جنت کا کھانا چنا ہوا ہو, ٹھیک ہے, تو ہم وہ کھانا کھائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعتاً جو ہے وہ آپ کا رب ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا؟ قال اتقوا اللہ, دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ. مطلب کیسی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں, کیسی خواہش. دیکھیں یہ ایک نفسیات پیدا ہو جاتی ہے, ہم اللہ کو آزمانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت عام نقطہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اس لیے نئی دنیا میں بھیجے گئے کہ ہم نے اللہ کی آزمائش کرنی ہے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا, اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا. تو اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا, ہم نے الٹا اللہ کی آزمائشیں کرنا شروع کر دی. وہ آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک صاحب جو کہ کنورٹ ہوئے, مطلب کہانی انہوں نے یہاں سے شروع کی کہ ان کا کتا مر گیا. جب کتا مر گیا تو بہت انہیں کتے کے ساتھ پیار تھا, تو اب وہ بہت اس میں چلے گئے, ڈپریشن میں چلے گئے. پھر اسی دوران کیا ہوا کہ کوئی ان کے دوست تھے جو کینسر کی وجہ سے فوت ہو گیا, تو اور زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ خدا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے کرسچینٹی میں, پھر بدھزم میں, پھر ہندو مت میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے, پھر اسلام میں آ گئے. تو بالآخر جو ہے وہ کچھ نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی اسلام قبول کر لو, سکون میں آ جاؤ گے, اطمینان میں آ جاؤ گے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی میں مسجد میں چلا گیا, تو میں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کلام شروع کر دیا کہ یا اللہ اگر تو یہ اسلام حق ہے, میں زیادہ کوئی بڑا مطالبہ آپ سے نہیں کر رہا, کوئی چھوٹی موٹی لائٹ ہی نظر آ جائے, مطلب جیسے کوئی چیز بلنک کرتی ہے نا, بس کچھ یہ مجھے کچھ دکھا تو دے نا, کوئی سائن, کوئی علامت کہ آپ ہیں. کہتے ہیں میں نے بڑی دعا کی, دعا کرنے کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں یا اللہ, ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ آپ کہیں مصروف ہوں, ٹھیک ہے, کچھ دوسرے کاموں میں لگے ہوں, آپ نے میری آواز نہ سنی ہو, تو چلو ایک مرتبہ میں پھر ٹیسٹ کر لیتا ہوں, تجربہ کر لیتا ہوں. تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی, میں نے کہا دیکھیں آپ واقعتاً اگر ہیں, میں ماننا چاہتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, میں بہت سارے جو ہے وہ ریلیجن سے گھوم پھر کے آ گیا ہوں, مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ اسلام میں آ جاؤ, تو اگر آپ واقعتاً ہیں تو کوئی
چھوٹا موٹا سائن دکھا دیں میرے اور آپ کے درمیان میں ہے، یہ بات باہر جا کے میں نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تو میں آپ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا ہوں، تو کچھ اور نہیں، کچھ بس لائٹ ہی نظر آ جائے۔ تو کہتے پھر میں وہاں پہ بیٹھا رہا، 1-2 منٹ میں نے انتظار کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچانک مجھے مسجد میں قرآن نظر آیا، تو میں نے ایسے ہی پتہ نہیں دل میں کیا بات آئی، تو میں نے قرآن کھولا۔ جب قرآن کھولا تو اب اس کی ساتھ میں انگلش ٹرانسلیشن تھی، تو اس میں قرآن مجید کی یہ آیات تھی، مطلب سب سے پہلے میری نظر جن آیات پہ پڑی کہ یہ آپ سے نشانیاں طلب کرتے ہیں، تو ان کو بتا دو کہ نشانیاں تو نازل ہو چکی ہیں، نشانیاں تو تمہارے ارد گرد موجود ہیں، یہ زمین اللہ کی نشانی نہیں ہے، یہ آسمان اللہ کی نشانی نہیں ہے، یہ ستارے اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں، خود تمہارے وجود میں اللہ کی نشانیاں کیا کم ہیں؟ تو کہتا ہے کہ پھر میں ایک دم سے کام کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے خیر کلمہ بھی پڑھ لیا، تو اپنی وہ سٹوری سنا رہا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ نشانیاں ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بس کوئی سپر نیچرل قسم کا واقعہ ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دکھا دے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کیوں دکھا دے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کا تم امتحان لینے کے لیے بیٹھے ہو، اللہ تمہارا امتحان لینے کے لیے بیٹھے، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، تم اللہ کے امتحان لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آزمائشوں میں ڈالنا یہ مطلب کوئی ایمان والا رویہ نہیں ہے کہ انسان کہ یا اللہ یہ کر کے دکھا دے، اگر تو موجود ہے تو یہ کر کے دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی یہ بندہ بھی اچھا ہے، میں نے اسے یہ کہا ہے کہ تو نے کامیاب ہونا ہے تو یہ کر کے دکھا دے، وہ الٹا مجھے کہی جا رہا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے کامیاب ہونا ہے، مطلب اپنے آپ کو خدا ثابت کرنا ہے، تو مجھے یہ کر کے دکھا دے۔ تو یہ الٹا ہے کہ جی وہ مطلب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے ٹیچر کا امتحان لینا شروع کر دیں۔ تو کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب پسند نہیں کیا اس رویے کو۔ قال اتقوا اللہ، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم، دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ نشانی نازل بھی کر دوں گا، جو نشانی تمہیں چاہیے نا وہ پھر میں دکھا بھی دوں گا، لیکن ایک بات پھر ذہن میں رکھو، دسترخوان دیکھنا چاہتے ہو ادھر آئے گا، کوئی بات نہیں، دکھا دیں گے۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اس کے بعد اگر کسی نے پھر کفر کیا نا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، پھر اس کو تو میں وہ عذاب دوں گا جو جہان والوں میں شاید کسی کو عذاب نہیں ملا ہوگا۔ یعنی اب نشانی دیکھنے کے بعد انکار، تو وہ پھر پچھلی قوموں کی صورتحال دیکھ لو، انہوں نے نشانیاں مانگی تھی نا، پچھلی قوموں پہ عذاب آئے نا، پچھلی قوموں پہ عذاب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا مطالبہ کیا تھا حضرت صالح سے کہ یہ سامنے چٹان سے اونٹنی نکل آئے ہیں، آپ اشارہ کریں چٹان میں سے اونٹنی نکل آئے، وہ اونٹنی بھی گابن ہونی چاہیے، مطلب حاملہ ہو، پریگننٹ ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے نکال کے دکھا دی، اس کے بعد کہنے لگے جادو ہے۔ پچھلی قوموں نے بھی سب کچھ دیکھ لیا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا معجزات دکھائے آل فرعون کو، ان کا آگے تذکرہ آئے گا۔ 9 قسم کی نشانیاں حضرت موسیٰ کو صرف دی گئی تھی، لیکن کیا وہ ایمان لیا؟ نہیں لے کے آئے۔ تو انسان ایسا ہی ہے، انسان ایسا ہی ہے، مطلب اس کو آپ دکھا بھی دیں تو پرانے زمانے میں کیا کہتے تھے؟ جادوگری ہے، میجک ہے۔ آج کل کیا کہتے ہیں؟ آج کل انہیں ایک اصطلاح مل گئی ہے ماڈرن سائیکالوجی سے، ہیلوسینیشن ہے، ہیلوسینیشن ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب جیسے کہتے ہیں کان بج رہے ہیں بس آپ کے، اسی طرح آپ کی جو ہے وہ آنکھیں بھی جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتی ہیں، تو وہ اس قسم کی جو ہے وہ تعبیریں کر لیتے ہیں پھر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انسانوں کی طرح اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، تو اس آزمائش میں پورا اتر کر دکھاؤ۔ ہاں اگر ہم تم کو دکھا دیں گے اور پھر اگر تم نے کوئی ڈنڈی ماری اور تعویل کی، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی، اس کو جادوگری اور اس طرف لے گیا ہیلوسینیشن کی طرف، تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں، پھر پچھلی قوموں کا حشر دیکھ لوں۔ تو اگر اس پہ سٹینڈ لیتے ہو تو پھر آ جاؤ، دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نیکسٹ آیات کے اندر قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، تو اس مکالمے کا تذکرہ کیا گیا۔ انبیاء کے ساتھ جو مکالمات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن نے ان کا ذکر کیا، تو ان میں سے یہ ایک ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا، آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو، یعنی مریم کو علیہ السلام، ہم دونوں کو اللہ کو چھوڑ کے الہ بنا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھے کہ آپ نے کیا اپنے فالورز کو، کرسچینز کو یہ کہا تھا کہ آپ کو الہ بنا لیں، آپ کی والدہ کو الہ بنا لیں، آپ نے یہ کہا تھا؟ قال سبحانک، تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ تو اس سے بہت بلند، یعنی آپ کا تو کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا تو میں وہ کیوں کہتا، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری عبادت کریں۔ تو
تو میں نے یہ نہیں کہا ان کنت قلت فقد علمت، یا اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوتی تو آپ کے نالج میں بھی ہوتی، آپ کے علم میں بھی ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کی ذات میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ علام الغیوب ہیں، غیب کی باتوں کو جو ہے وہ جاننے والے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے قیامت والے دن کہ یا اللہ ہم نے نہیں کہا تھا، تو جن لوگوں کی بھی نیک لوگوں میں سے، پیغمبروں میں سے عبادت کی گئی یا صالحین میں سے جن کی دنیا میں عبادت کی گئی، تو قیامت والے دن وہ انکار کریں گے۔ شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، لوگ ان کو غوث اعظم اور پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازتے ہیں اور ان سے استمداد اور ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرت علی حجویری علیہ رحمہ، یہ سارے وہ لوگ تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہ سارے وہ لوگ تھے جو اللہ سے مانگنے والے تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں، مطلب حضرت علی حجویری علیہ رحمہ کی آپ جو ہے وہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح سے جو ہے وہ شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، غنیۃ الطالبین جو ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت علی حجویری علیہ رحمہ کی کشف المحجوب اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا بھی وہ پرانا ترجمہ، بعد والے ترجمے میں کافی زیادہ جو ہے وہ امینڈمنٹس کی گئی ہیں، تو وہ پرانا ترجمہ مل جاتا ہے، وہ بہت اچھا ترجمہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بزرگوں کی یہ تعلیمات نہیں تھیں، انہوں نے تو اپنی ساری زندگی اللہ کو پکارا اور خلق خدا کو بھی اس طرف متوجہ کیا کہ جب کوئی مشکل پیش آؤ تو اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کی انہوں نے، اللہ کے علاوہ تو انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، اسی وجہ سے تو وہ اللہ والے کہلائے۔ اگر اللہ نہ کرتے تھے تو مطلب پھر اللہ والے کیسے بنتے؟ تو ساری زندگی جنہوں نے اللہ کی، تو اب ان کے نام پہ جو ہے وہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اور ان کو پکارنا شروع کر دیں، قیامت والے دن وہ تو انکار کریں گے، جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انکار کریں گے، تو یہ سارے اولیاء انکار کریں گے، یہ اللہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا، ہماری تو تحریریں گواہ ہیں، ہماری تو کتابیں گواہ ہیں ان کے خلاف کہ ہماری تعلیمات کیا تھیں، اور انہوں نے ہماری تعلیمات کو مسخ کر کے بگاڑ کے ہمارے نام پہ یہ سارے جو ہے وہ شرک اور بدعت اور خرافات کے جو ہے وہ اڈے بنا لیے، یہ سارا بازار جو ہے وہ چلا لیے۔ تو اس وقت بھی دیکھیں کہ یہ جو انسٹیٹیوشن بن چکا ہے، یہ ہمارے ہاں مزار جو ہے یا گدی نشینی جو ہے، یا یہ جو ایک روایتی تصوف ہے جس قسم کا یہ انسٹیٹیوشن اور ادارہ بن چکا ہے، تو اس نے ہمارے دین کو بہت مسخ کیا، بہت زیادہ خراب کیا، مطلب دین کا جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ حلیہ بگاڑ کے رکھتی ہے، لوگوں کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لوگوں کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مطلب اب بھی آپ دیکھ لیں کہ مساجد میں لوگوں کی کتنی حاضری ہے اور مزاروں کے اوپر کتنے لوگ ہیں، یقین مانیں مساجد سے زیادہ آپ کو لوگ مزاروں میں نظر آئیں گے، مزاروں پہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سب کچھ اللہ تھا، جس دین کے اندر، جس دین کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ شہادت تھا، جس دین کی بنیاد، جس دین میں داخل ہونے کے لیے یہ ورڈنگ، یہ الفاظ کہنے ضروری تھے، لا الہ الا اللہ، جہاں اللہ کا نام لیے بغیر، اللہ کی عبادت کا تذکرہ کیے بغیر، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی نفی کیے بغیر آپ دین میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، وہاں آپ اللہ کو بلائے بیٹھے، مطلب وہاں صرف اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، باقی سب کی عبادت ہو رہی۔ اور عبادت کیا چیز ہے؟ دعا ہوا العبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب عبادات میں سب سے اونچی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو نماز کی ابتدا بھی دعا سے، نماز کا اختتام بھی کیا ہے؟ دعا سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ تو نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر کسی اور سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے قیامت والے دن، یہ اللہ کے ساتھ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جن سے تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ قیامت والے دن تمہاری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، قیامت والے دن وہی تمہارے خلاف ہو جائیں گے، وہی تمہارے خلاف ہو جائیں گے اگر تم توحید کے اوپر رہو۔ یہاں پہ سورہ مائدہ جو ہے وہ اب مکمل ہو گئی، یعنی ابھی تک ہم نے 4 بڑی صورتوں کا مطالعہ کیا، سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، یہ ایک جوڑا تھا، پھر سورہ نساء اور سورہ المائدہ، یہ ایک جوڑا تھا۔ تو اب یہ ہمارا جو ہے وہ 7واں پارہ ہے۔ اب یہ جتنی بھی صورتیں تھیں یہ ساری مدنی صورتیں تھیں، تو مدنی صورتیں جو ہے ان کے اندر جو بڑا موضوع ہے وہ دین کے احکامات ہیں، مطلب دین کے احکامات تفصیل سے بیان ہوئی، شریعت جسے ہم کہتے ہیں، شریعہ لا کہتے ہیں یا ڈیوائن لا ہم کہتے ہیں، اس کا تذکرہ تفصیل سے۔ اب مکی صورتوں کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں، تو قرآن مجید مطلب 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، تو مکہ میں بھی قرآن مجید نازل ہوا، اسی طرح سے 10 سال آپ مدینہ میں رہے تو مدینہ میں بھی قرآن نازل ہوا۔ تو مدینہ کے قرآن میں اور مکہ کے قرآن میں بہت فرق ہے، یعنی موضوعاتی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی اسلوب کے اعتبار سے بھی۔ مکی صورتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں ردم زیادہ ہے، یعنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ ردیف اور قافیہ اور یہ ساری چیزیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور مکی صورتوں کی جو میجر ٹاپکس ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ توحید ہے، وہ
رسالت ہے وہ آخرت ہے. یہ 3 میجر ٹاپکس ہیں مکی صورتوں کے. جبکہ مدنی صورتوں کے جو میجر ٹاپکس ہیں وہ شریعت، اس میں جہاد القتال، فیملی لائف، آپ کی نکاح و طلاق، انہیریٹنس، دعوت تبلیغ، اسی طرح سے جب اسلامی ریاست، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں احکامات تفصیل سے. تو اب ہم مکی قرآن میں داخل ہو رہے ہیں ایک طرح سے. سورہ نام یہ ہم اب مکی قرآن اس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ. تو مکی قرآن میں ایک چیز بار بار ریپیٹ ہوتی ہے رسالت کے چیپٹر میں. وہ چیز کیا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہمیں کچھ دکھا دیں، آپ ہمیں کیا کریں، کچھ دکھا دیں، کوئی معجزہ دکھا دیں، کوئی سائن، کوئی علامت دکھا دیں. اب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے ان کو معجزات نہیں دکھانے. انہوں نے معجزہ دیکھنا ہے تو سب سے بڑا معجزہ یہ کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے. اگر اس کو معجزہ نہیں مانتے تو اس جیسے یہ نہیں کہو کہ ایک صورت لے کے آ جائے، تو وہ نہیں لا سکے. حالانکہ ان میں بڑے بڑے شعراء موجود تھے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کی لونڈیاں بھی شعر کہتی تھی اپنی زبان میں، ان کو اتنا عبور حاصل تھا. تو ان کو کہا گیا کہ یہ وہی زبان ہے، وہی الفابیٹس ہیں جن میں تم شاعری کرتے ہو، جن میں تم خطبے دیتے ہو. تو تمہارے بڑے بڑے خطیب اور شعراء ہیں جن کی قصیدوں کو تم نے بیت اللہ پہ سونے کے پانی سے لکھ کے لٹکایا ہے، جن کو سبع معلقات کہتے تھے. تو اب اس جیسی ایک آیت لا کے دکھا دو، آیت لا کے دکھا دو. اگر تم اس کو معجزہ نہیں مانتے، اس قرآن کو، یہ اللہ کی طرف سے جو کلام اترا ہے، تو وہ اس سے عاجز آ گئے تھے، نہیں لا سکے تھے. باقی جو تم معجزات کے مطالبہ کرتے ہو، یہ دکھا دیں، وہ دکھا دیں، وہ جو تمہاری ایک فرمائشی لسٹ ہے، تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بہت کچھ دکھا دیا، پچھلے نبیوں نے بہت کچھ اپنی قوموں کو دکھایا، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. لوگوں نے اس کی غلط تعویلات کی، اس کو جادو کہنا شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ کیا گیا تھا نا، آگے چل کے آئے گا کہ یہ سامنے چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، یہ جادو ہے. تو وہ ایک آسانی سے، بڑی آسانی سے ایک لفظ بول کے سائڈ پہ ہو جاتے تھے. ماننے والے تو وہ تھے ہی نہیں، تو اس لیے وہ تعویل کرتے تھے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس بحث میں نہ پڑیں، ان کے ساتھ اس میں نہ الجھیں کہ جی ہم نے تمہیں معجزات دکھانے ہیں، بس آپ اپنا میسج ان تک پہنچائیں، بس یہ ہے. اب دیکھو اگر خدا ہے تو وہ خود ہی نمٹ لے گا. ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو پھر آگے دیکھ لیں گے. سب آگے جا ہی رہے ہیں نا، تو دیکھ لیں گے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس قرآن کو آسمان سے اتاریں اس طرح سے کہ یہ صفوں کے اندر لکھا ہو، یعنی آسمان سے ان کے سامنے یہ کتاب نازل ہو، اترے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کے پیجز ہوں، فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ اس کو ٹچ بھی کر لیں. مطلب ٹچ اس لیے کریں کہ کوئی خواب تو نہیں آ رہا، کوئی نظر بندی تو نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگا کے ٹٹول کے دیکھ بھی لیں وہ جو آسمانوں سے کتاب اتری ہے. پھر بھی کیا کہیں گے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ. نہیں جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، یہ کہیں گے. تو یہ ہے ابھی ویسٹ کے لوگ کیا کہتے ہیں، ہر دوسری چیز پہ ہیلوسینیشن ہے، ہیلوسینیشن ہے. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی شخصیت تھے، بڑے لیڈر تھے، ٹھیک ہے. یہ ان سب کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں نا، یہ جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرق ہیں، تو یہ ابھی جو ان کا نیریٹو ہے، لیٹسٹ ان کا نیریٹو ہے. پہلے تو کھلم کھلا برا بلا کہتے تھے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بعد میں انہوں نے اپنا نیریٹو، اپنی اپروچ چینج کر لی. اپروچ یہ چینج کر لی کہ جی نہیں، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت اچھی شخصیت تھے، بہت اچھے لیڈر تھے، لیکن انہیں غلط فہمی لگ گئی، ہیلوسینیشن ان کو ہو جاتی تھی. کچھ نظر نہیں آتا تھا لیکن ان کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہے، مطلب اس کو فرشتہ سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ جی وہ ان کو کوئی کلام جو ہے وہ سنا رہا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے چیزوں کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیا. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا، مطلب کوئی فرشتے ہوتے ان کے دائیں بائیں گارڈ کے طور پہ، تاکہ کوئی انکار کرتا تو اس کا منہ توڑ دیتے. ٹھیک ہے، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. تو آپ ان کو بتا دیں کہ اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا نا تو پھر معاملہ ختم ہے، مطلب پھر ہم نے تم سے کوئی انکار سننا ہے، پھر ہم نے انکار کوئی نہیں سننا. فرشتہ نازل ہوتا ہے، پہلے بھی نازل ہوتا رہا ہے، اور جبریل علیہ السلام پہلے بھی آتے رہے، لیکن جب وہ فرشتہ آتا ہے نا تو پھر وہ عذاب کا کوڑا لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب تم نے ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا، وہ کہتا ہے بس ٹائم ختم، اب بس سیدھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو بتا دیں کہ اگر ہم نے فرشتہ نازل کرنا ہوتا تو لقضی الامر، تو ان کا معاملہ چکا دیا جاتا، ختم، بالکل ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. پچھلی قومیں بھی اب دیکھیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم لوط، ان کے واقعات قرآن نے کثرت سے ذکر کیا ہے نا، کس طرح سے پوری قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی، ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی، زمین کھا گیا، آسمان ان کو نگل گیا، کیا ہو گیا. ثم لا ينظرون، اور پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی. تو اس لیے اس معاملے سے، مطلب اس اپنے
مطالبے سے باز آ جاؤ کہ ہمیں یہ دکھا دیں، ہمیں وہ دکھا دیں، یہ بچپنے سے نکل آؤ. جو اللہ کا مطالبہ ہے کہ بھائی ایمان لا کے دکھاؤ، غیب کے اوپر ایمان لا کے دکھاؤ، اسی کے اوپر تمہیں آخرت میں اجر اور ریوارڈ ملے گا. تو ویسے وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر ایمان لے آئیں اور آخرت میں کچھ نہ نکلے، تو بات یہ ہے کہ آخرت میں اگر آپ پہنچ گئے تو وہاں تو پھر کچھ نہ کچھ نکلے گا. وہ غامدی صاحب کسی کو جواب دے رہے تھے تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ بھائی اگر آخرت میں آپ پہنچ گئے تو پھر تو وہاں کچھ نہ کچھ نکلے گا. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں تب کچھ نہیں نکلے گا جب آپ وہاں پہنچو گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب اگر وہاں نہیں پہنچے تو پھر کچھ نہیں نکلے گا نا. آپ مطلب آپ ایک میٹر مادہ ہو، کیمیکل پروسیس ہے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤ گے، پھر تو آخرت میں پہنچو گے ہی نہیں نا. تو اگر آپ آخرت میں پہنچ گئے تو پھر تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ نکلے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس زندگی کے بعد شعور ہے، ٹھیک ہے، اگر اتنا شعور ہے کہ بھائی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کچھ نہیں نکلا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاسبل نہیں. اگر اس زندگی کے بعد کوئی زندگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اور زندگی میں پہنچ گئے. پھر تو وہی چیز ثابت ہو گئی نا کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے. تو وہاں یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ہوگا کہ کچھ نہیں نکلے گا، وہاں تو پھر کچھ نکل ہی آئے گا. تو اگر کچھ نہیں ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہی نہیں پڑے گا، آپ اس بات تک پہنچو ہی نہیں کہ کچھ نہیں. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نفع اور نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. دیکھو اگر اللہ تعالیٰ اگر تم سے کسی نقصان کو روک لے تو پھر اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں. یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو کوئی سختی پہنچا دے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے کسی فائدے کو روک لے تو اس سختی کو کوئی تم سے دور کرنے والا نہیں اور اس فائدے کو کوئی تم کو پہنچانے والا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں بھی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو کوئی خیر پہنچانا چاہے اور پوری دنیا اس سے اس خیر کو چھیننا چاہے تو وہ خیر اس کو پہنچ کے رہتا ہے. جیسے ایک دعا ہم کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جو آپ عطا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. پوری دنیا بھی مل کے اگر اس کو روکنا چاہے، جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اور یا اللہ جو آپ مجھے نہ دینا چاہیں پوری دنیا مل کے لگ جائے کہ وہ مجھے دے دے تو وہ مجھے نہیں دے سکتے. تو یہی وہ عقیدہ ہے جس کا قرآن میں یہاں پہ اظہار کیا گیا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ، تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. نہ کوئی ڈاکٹر اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ پیر فقیر، نہ کوئی تعویذ گنڈا، نہ کوئی جادو ٹونا، نہ کوئی شاہ جی، نہ کوئی پیر و مرشد، کوئی بھی آپ کی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر وہ آزمائش ڈالنی ہے، اللہ نے آپ کو وہ تکلیف پہنچانی ہے، دے کر رہنا. وہیں یمسسک بخیر، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے، کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اب پوری دنیا مل کے اس راحت کو آپ سے روکنا چاہے، اس نعمت کو آپ سے روکنا چاہے تو وہ روک نہیں سکتی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. کچھ لینا ہے پھر بھی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو کہ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اور اگر کسی آزمائش سے بچنا ہے تو پھر بھی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. تو تعلق مع اللہ سے متعلق یہ آیات. اب ہمارے یہاں دیکھیں شاعری کے راستے کس طرح سے جو ہے وہ شرک کے راستے کھولے جاتے ہیں، چور دروازے کھولے جاتے ہیں. محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، مطلب اس قسم کی شاعری ہے کہ اللہ کا پکڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا وہ اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا. تو یہ کہ نبی اور رسول کا درجہ اللہ کی ذات سے بھی بڑھا دینا شاعری کے راستے سے، نعت گوئی کے نام پہ، یہ جو شرک پیدا کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم، ظلم عظیم. اور ایسے ایسے تصورات، آپ گاؤں دیہات میں نکل جائیں تو وہاں تو تصورات اور زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. مطلب وہاں تو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، اور مولوی بھی ایسے ہیں کہ جہالت بہت زیادہ ہے. اب مدرسے میں 2-4 کلاسیں پڑھ کے وہاں سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور گاؤں میں لوگوں میں جہالت زیادہ ہوتی ہے، ان کو بھی نہیں پتہ کہ دو دین کا یہ تصور پیش کر رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے. تو ایک وہ خطیب صاحب جو ہے وہ اسی طرح سے یہ بارڈر کے قریب کسی گاؤں میں لگے ہوئے کسی نے بتایا، وہ شفاعت کا کانسیپٹ بیان کر رہے تھے، شفاعت کا کانسیپٹ. اور ذرا اپنی سرائیکی زبان کے اندر قیامت دا دھاڑ ہو سی، مطلب قیامت کا دن ہوگا، ٹھیک ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مجلس لگا کے بیٹھے ہوں گے، تو اب ساری قومیں اللہ کے سامنے پیش ہو رہی ہوں گی، وہ اپنی پنجابی میں سرائکی میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، آپ کے پیچھے آپ کی امت ہوگی، تو اللہ میاں حقہ پی رہے ہوں گے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ مطلب اس نے تو اس طرح سے بنایا نا کہ چالاکی کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو گلے لگا لیں گے، گلے لگا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو باتوں میں لگا کے پیچھے سے امت کو کہیں گے لنگی جاؤ لنگی جاؤ لنگی جاؤ، تو مطلب یہ کہ یہ کیا، یہ شفاعت کا کانسیپٹ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی امت کو جنت کے اندر داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اگنورینس، جہالت کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے دھوکہ دے کے چیٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کو جنت میں پہنچا دیں گے، اور لوگ اس کے اوپر واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا جو ہے وہ کفر بکا جا رہا ہے شفاعت کے نام پہ۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قسم کے کانسیپٹ، اس قسم کے شرکی افکار اور نظریات ہمارے یہاں سوسائٹی میں بہت عام ہو گئے ہیں، بہت عام ہو گئے ہیں، دین کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ آیات میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ قیامت والے دن مشرکین جو ہے وہ اپنے شرک سے انکار کریں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت والے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہیں بچا لیں گے۔ یعنی قیامت والے دن اب لوگوں نے تو امیدیں لگائی ہوئی ہیں، دیکھیں اپنے پیروں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، جن سے بیعت ہوتے ہیں، جن کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو خاتون اول ہیں، یہ جو بشرا بی بی، تو ان کے واقعات معروف ہیں، پیدل چل کے جاتی تھی، وہ کیا کون سا مزار تھا جہاں یہ برنا پا جاتی تھی، یہ بھی اور ان کے شوہر بھی جو ہے، ٹھیک ہے، اس مزار کے اوپر مطلب میلوں سفر جو ہے وہ طے کر کے برنا پا جو ہے وہ جانا، اور پھر اس میں بھی وقفے سے سجدے کرتے جانا ہے، سڑک کے اوپر گلی میں سجدے کرتے جانا ہے۔ مطلب یہ اس قسم کی اس قدر جہالت ہے۔ ہمارے یہاں پرائم منسٹر تک کو دیکھیں آپ، جو بھی پرائم منسٹر ہے اس کو آپ دیکھیں کہ مزار پہ جا کے جو ہے وہ چادریں چڑھانا، چلیں یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، مزار پہ جا کے چادریں چڑھانا وہ تو ان کا پولیٹیکل ایشو ہوتا ہے، اس سے پہلے جا کے وہ فلاں عامر بابا فلاں پیر صاحب اس سے جا کے وہ چھتر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے آپ کے نواز شریف صاحب بھی، اور اسی طرح سے وہ بے نظیر بھٹو، اور اسی طرح زرداری صاحب، یہ سارے سب کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پیر مرشد اس نے رکھا ہوا ہے، اور وہ ان کو ڈنڈے سوٹے مار کے وہ ان کو برکت دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اس برکت کے اوپر بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس قسم کی توہم پرستی اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقے کے اندر آ گئی ہے، پڑھے لکھے طبقے میں آ گئی ہے۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں دنیا میں، ظاہر بات انسان جب اللہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس طرح کی ذلت اور رسوائی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ تو قیامت والے دن جو ہے یہ جب ان کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا تمہارے شرکاء کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہیں بچا لیں گے، وہ تمہیں بچا لیں گے۔ تو ہمارے ایک دوست نے بتایا وہ تھرپاکر میں کام کر رہے تھے، ڈیزرٹ میں، صحرا میں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ، تو وہاں پیر پگاڑو ہوئی ہے جو بہت بڑی سیاسی گدی نشین بھی ہیں، ان کی لینڈ کروزر گزری، جب لینڈ کروزر گزری ہے تو وہاں صحرا میں جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت غربت ہے تھر کے اندر، صاف پانی پینے کو نہیں ملتا، اور اسی طرح سے جس قسم کی صورتحال ہے ہمارے سامنے ہے، کھانے کو نہیں، لیکن وہ لینڈ کروزر جیسی گزری ہے تو وہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے تو وہ دوڑے ہیں، اور انہوں نے وہ جو مٹی تھی جو لینڈ کروزر کے پہیوں کے ساتھ ٹائر کے ساتھ لگی تھی، وہ ریت انہوں نے اٹھائی ہے اور وہ اٹھا کے اپنے گھروں کو لے کے جا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کا کیا کرو گے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پیر سائیں کی گاڑی کے ٹائروں سے لگی ہوئی ریت ہے، اس کو گھر میں رکھیں گے، اس سے گھر میں برکت آئے گی۔ یہ جہالت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور وہ پیر صاحب بھی کیا، مطلب ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں، ایک طرف تو یہ حکومتوں میں آ کے عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں، سارے بڑے بڑے گدی نشین ہیں نا، شاہ محمود قریشی یہ کون ہے؟ گدی نشین ہے۔ مخدوم امین فہیم کیا ہے؟ گدی نشین ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور بڑے بڑے آپ نام لے لیں، یوسف رضا گیلانی کیا ہے؟ گدی نشین ہے۔ پیر پگاڑو کیا ہے؟ گدی نشین ہے۔ تو ملتان کی گدیاں ہیں، جنوبی پنجاب کی گدیاں ہیں، انٹیریئر سندھ کی گدیاں ہیں، تو یہ بڑے بڑے گدی نشین ہیں، اور ان کا دین سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیں؟ تو دین سے کوئی کخ تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے، یہی یوسف رضا گیلانی ایک طرف پرائم منسٹر ہے
اور ہمیں پتہ ہے کہ دین کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. اور دوسری طرف دیکھیں اپنے حلقے میں نہیں جاتے تو لوگ یقین مانیں ان کے مطلب گوڈے گٹوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب شاید ان کا پاؤں ان کا گھٹنا چھو لینے سے ٹچ کر لینے سے ہم کہیں جنت میں پہنچ جائیں. بیوقوف بنایا ہوا ہے, اسٹوپڈ بنایا ہوا ہے عوام الناس کو. لیکن عوام خود بھی تو بیوقوف ہے, بیوقوف بنی ہوئی ہے. بھائی تمہیں صاف نظر نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اب شرابی کبابی قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ پیر بنا لیا, ان کو سید زادے بنا دیا, اور ان کے ہاتھ میں اپنی دنیا تو دے ہی دی, اپنی آخرت بھی ان کے حوالے کر دی. تو یہ اپنی دنیا بھی تباہ کی ہوئی, اپنی آخرت بھی ان لوگوں نے تباہ کی, برباد کی ہوئی. یقین مانے بہت زیادہ جہل. ہمارے گاؤں میں ایک حضرت آ گئے, وہ میجر ریٹائرڈ تھے. تو جب وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہوئے تو دوستوں سے انہوں نے مشورہ کیا کہ جی کیا کیا جائے. انہوں نے کہا جی بہترین کاروبار یہی ہے کہ پیری مریدی شروع کر دیں. تو انہوں نے شروع کر دی. خیر وہ وہاں پر آئے, کافی سارے مرید انہوں نے اس علاقے میں بنا لیے تھے. بہرحال مطلب آرمی میں ایک وقت گزارا, انسان کے اندر کچھ صلاحیت تو اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ 4 لوگ پیچھے لگا دیں. تو اب وہ مجلس لگی ہوئی تھی. جب ان کی مجلس لگی ہوئی تھی تو پاس ہی مسجد تھی, تو ظہر کی اذان ہوئی. جب ظہر کی اذان ہوئی تو ہم لوگوں نے کہا کہ جی پیر صاحب جو ہے وہ اپنا اذان ہو گئی ہے تو مسجد میں چلتے ہیں. تو بہت سارے لوگ اٹھ کے چلے بھی گئے. اب وہ ایک طرف گولڈ لیف کی سگریٹ سلگا رہے ہیں, داڑھی واڑی ان کی ہے کوئی نہیں, لیکن بس ٹھیک ہے پیر صاحب ہے, آستانہ ہے, چل رہا ہے, لوگوں کو اعتماد ہے. باقی نسب کا کیا ہے, آپ کسی کو کچھ بھی کہہ دیں, اپنے آگے شاہ جی لگا دیں, سید لگا دیں, کسی کو کیا پتہ آپ کہاں سے ہیں, کیا آئے ہیں. کسی نے آپ کا کوئی نسب نامہ تھوڑا دیکھنا ہے, اور اگر آپ بنا کے دکھا بھی دیں, لٹکا بھی لیں, تو کون ہے جو تحقیق کرے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بالآخر تنگ آ کے انہوں نے اپنے چند مریدوں سے کہا کہ بھائی تم جا کے پڑھاؤ, ٹھیک ہے, میری تو مدینے میں ہوتی ہے, مطلب میں یہاں بیٹھے بیٹھے میری روح نکلتی ہے اور مسجد نبوی میں صف اول میں حاضر ہو جاتی ہے, تو وہاں میں جا کے نماز ادا کرتا ہوں. ہاں آپ لوگ ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگ اس مقام اور مرتبے پہ نہیں پہنچے, تو آپ جاؤ. ایسے ایسے ڈرامے یقین مانے انسان سر پکڑ کے رہ جاتا ہے. ایک صاحب نے جو ہے وہ ہمارے گاؤں کا ایک اور واقعہ, ایک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ہیں اور مجھے اپنا بال دے کے چلے گئے. بال, ایک بال, وہ بال ان کے پاس تھا. انہوں نے شیشے کا ایک چھوٹا سا مطلب مرتبان سا بنوایا, اس میں وہ بال لگایا, ٹھیک ہے. لائن لگ گئی کلومیٹرز میں اس بال کو دیکھنے کے لیے. بھائی مت ماری گئی ہے تمہاری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے ہیں, اسے بال دے گئے. مطلب کوئی کچھ بھی بک دے دین کے نام پہ, لوگ ایمان. اور اس میں سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ اہل حدیث بھی کچھ اس لائن میں کھڑے تھے اس بال کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہماری جو ہے وہ قوم کی ہو چکی ہے, یہ صورتحال ہو چکی ہے. اس قدر کچا ذہن, اس قدر کچا ذہن. آج کل وہ ایک صاحب محمد قاسم کے نام سے بہت زیادہ وائرل ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. مجھے اتنی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ خواب میں نظر آئے, مجھے اتنی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے. ٹھیک ہے, مطلب کیا چیز ہے بھائی, کیا کر رہے ہو آپ, کیا چیز ہے, کیا کر رہے ہو. اب کیا ہے جی میں مہدی ہوں, میں مہدی ہوں. اب اس طرح سے کوئی مہدی تھوڑا بن جاتا ہے. مجھ سے پوچھو, مجھے ایسے لوگ پتہ ہیں کہ مطلب پوری دنیا سے, اب انڈیا سے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی حضرت ہمارے یہاں کسی نے مہدی کا دعویٰ کر دیا, کوئی فلاں جگہ سے رابطہ کر رہا ہے, ہمارے یہاں ایک صاحب پیدا ہو گیا کہہ رہے ہیں میں مہدی ہوں, مجھے خواب آ رہا ہے, میرے پاس فلاں آتا ہے, فلاں آتا ہے. او بھائی ان کو تو چھوڑو, میرے پاس کتنے آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں عیسیٰ ہوں, میں مہدی ہوں. خود مجھے آ کے اتنے زیادہ لوگ, اتنی کنفیوژن ہے. شیاطین نے اتنا لوگوں کو ڈی ٹریک کیا ہوا, اتنا تباہ. میرے پاس ایک نوجوان آ گیا, وہ بالکل کلین شیو, جینس کی پینٹ اس نے پہنی ہوئی اور سر پہ رومال باندھا ہوا. مطلب وہ عجیب و غریب قسم کی کمبینیشن تھا. میں بھی حیران رہ گیا. لیکن اچھی اسکولنگ, اچھی فیملی سے اس کا تعلق, ایلیٹ کلاس سے, کسی رائل فیملی سے اس کا تعلق تھا. میں اس کا نام نہیں لیتا, بہت اچھے گھرانے سے تھا. اب مجھے آتی کہ میرے پاس جبریل آتا ہے, میرے پاس جبریل آتا ہے. میں نے کہا بیٹے یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اب اسے یہ بات سمجھ میں نہ آئی. تو میں نے کہا اچھا اپنے گھر والوں کو بتایا, کہنے لگا ہاں بتایا. میں نے کہا گھر والے کیا کہتے ہیں, کہتے گھر والے تو یہ کہتے ہیں کہ خود بھی چتر کھاؤ گے, ہمیں بھی کھلواؤ گے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی تمہیں یہی کہتا ہوں جو تمہارے گھر والے کہہ رہے ہیں. اب تمہیں کیا مسئلہ, تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات. کہتے ہیں نہیں اصل میں وہ. میں نے کہا اچھا کیا کہتے ہیں. وہ اصل میں جبریل جو میرے پاس آتا ہے نا, وہ جبریل مجھے آ کے کہتا ہے. اب ظاہر بات ہے وہ جبریل تو تھے نہیں, میں اس لیے نام ذرا احترام سے نہیں لے رہا. میں تو یہی اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ شیطان ہے جو تمہارے پاس آتا ہے. جبریل علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا, ختم نبوت ہو گئی. اب تم نے اس کو جبریل بنایا, وہ شیطان. اچھا جبریل جو ہے وہ میرے پاس آتا ہے, مجھے کہتا ہے تم مسیح ہو, مسیح عیسیٰ ابن مریم ہو. اللہ نے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا تھا نا, تو اللہ نے تمہاری صورت میں ان کو بھیج دیا. اچھا اب کیا کرو, اب تم جا کے اعلان کرو
کہ تم مسیح عیسیٰ ابن مریم ہو، لوگوں کو جا کے بتاؤ مسیح عیسیٰ ابن مریم آ گئے آگے آگے آگے. ٹھیک ہے، عجیب مطلب لوگوں کو پتہ نہیں کس وسوسے میں کس چکر کے اندر ڈالا ہوا ہے. تو میں نے اس کو تھوڑا سا کچا کیا. اس نے مجھے وحی سنائی جو اس کے اوپر نازل ہوتی تھی عربی میں. تو میں نے کہا بچے دیکھو بات یہ ہے، میرا تو عربک میں ماسٹرز ہے، مجھے تو عربی آتی ہے، جبریل کی عربی غلط نہیں ہو سکتی، یہ جو تو پڑھ رہا ہے نا یہ غلط عربی ہے. اس سے وہ تھوڑا سا کچا ہو گیا. پھر اس کے بعد کہتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی باتیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں، مجھے بھی شبہ پڑتا ہے کہ یہ شیطان ہے. لیکن پھر ایک واقعہ ہو گیا جس کے بعد میرا شبہ تو ختم ہو گیا. میں نے کہا کیا؟ کہتا میں نے اسے ایک دن کہا کہ مجھے موبائل لا دو، اگر تم واقعتاً جبریل ہو. مجھے اس نے لا دیا فوراً. میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس طرح سے نہیں. موبائل کیا چیز ہے، وہ تو کوئی بھی شیطان لا سکتا ہے. ہاں اب کہ میں بھی مان لوں گا کہ تم مسیح عیسیٰ ابن مریم ہو، تم نے اس سے اس خواہش کا اظہار کرنا ہے کہ مجھے امریکن پریزیڈنٹ کا سر چاہیے. یہ سارے پاکستانی تمہیں مان جائیں گے کہ تم مسیح عیسیٰ ابن مریم ہو. جس دن وہ لا کے تم ہاتھ میں پکڑا ہوگا نا تم نے، اس دن تمہیں مان جائیں گے. تو وہ پھر اس میں تھوڑا سا نا ڈاؤٹ میں پڑ گیا کہ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ چھوٹی موٹی خواہشات، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو نزول ہوگا وہ ایک شان کے ساتھ ہوگا آسمانوں سے، جیسا حدیثوں میں آتا ہے 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوگا. اور لیکن یہ ہے کہ اب ایسا ہے ہر چند دنوں کے بعد کوئی اٹھتا ہے میں مہدی ہوں، کوئی اٹھتا ہے میں مسیح ہوں. اس قسم کے دعوے جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور فالوئنگ پیدا کر لیتے ہیں. اب ایسے لوگ قیامت والے دن آپ کے کام نہیں آئیں گے. لیکن ہم کمنٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر. اب یہ بھی ہماری ویڈیو جو ہے نا جب ہمارے چینل کے اوپر جائے گی تو نیچے لوگ آ جائیں گے، آپ نے محمد قاسم کو یہ کہا، آپ آ کے مناظرہ کر لیں، وہ مسیح ہے، وہ مجدد ہے، وہ یہ ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے. ایسا یقین لائے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. پاگل ہوئی ہیں لوگ، پاگل ہوئی ہیں. باہر اب یہ قیامت والے دن ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، کہنے کا مقصد ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ مکی صورتوں کا ایک بڑا مضمون یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے جو مشرک تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزے کا مطالبہ کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے، وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی. اور وہ کافر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ. آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں نشانی دکھا دے. ولکن اکثرهم لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نشانی دیکھنے کے بعد پھر کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، رزلٹ کیا نکلنے والا ہے. پھر اس کا رزلٹ یہی ہے جن لوگوں نے اس نشانی کو، اس معجزے کو نہ مانا تو پھر ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی بات بیان کر رہے ہیں، معجزہ نے دکھانے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ بار بار یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ معجزہ دکھا دیں، وہ معجزہ دکھا دیں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے تو یہ کلیم ہی نہیں کیا، میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں. ولا اعلم الغیب. اور نہ میں نے یہ بات کہی ہے، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک. نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی. میں تو اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف نازل کی گئی. یعنی میرا کلیم خدا ہونے کا نہیں. تو اگر میں نے خدا ہونے کا کلیم کیا ہوتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہیں مشرکین مکہ کو کہ دیکھو میں نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے پیغمبر اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا. پیغمبر اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک میسیج آیا اس کو قوم تک پہنچا دیں جس طرح سے وہ اس نبی تک پہنچے. تو وہ کام میں کر رہا ہوں. ہاں اگر میں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو تم مجھ سے مطالبہ کر لیتے کہ یہ دکھا دیں، وہ دکھا دیں. تو جو کام رب کا ہے تو وہ مجھ سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو میرا جو دعویٰ ہے مجھ سے اس کے متعلق سوال پوچھو، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی ہے اور میں خود بھی اس کی پیروی کر رہا ہوں، تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے. قل هل يستوي الأعمى والبصير. آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون. کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب الہی کے بارے میں اپنی سنت کو بیان فرمایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کی طرف جو ہے وہ رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. بس ہم نے ان کو پکڑا سختی کے اندر اور تنگی میں. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. شاید کہ وہ گڑ گڑائیں. یعنی پچھلی قوموں کی طرف بھی نبی اور رسول آتے رہے. اب وہ جو نبی اور رسول تھے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے لیکن لوگ ان کا انکار کر بیٹھتے تھے. اب اس کی وجہ سے کیا آتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے، اللہ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی پکڑ آتی تھی تاکہ لوگوں کے اندر تضرع پیدا ہو، لوگ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کورونا 3 سال تک پوری دنیا کو جس طرح سے
آپ کہیں گے کہ وہ لاک ڈاؤن میں چلی گئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہی تھی اور کیا تھی. اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک توجہ تھی، ایک ہلانا تھا. لیکن کچھ لوگ شاید اس کی وجہ سے متوجہ ہوئی ہوں گے لیکن میجورٹی نہیں متوجہ ہوئی. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہماری پکڑ آتی ہے تو پھر وہ گڑ گڑاتے بھی نہیں. یہ بھی ایک معاملہ، میجورٹی نہیں گڑ گڑاتی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. حالانکہ وہ جو آزمائش اور جو پکڑ آتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ یا کوئی قوم جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان ان کے لیے مزین کر دیتا ہے جو کچھ کہ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا بہ، بس جب وہ بھول جاتے ہیں جس کی ان کو نصیحت کرائی جاتی ہے، یعنی نبیوں کی تعلیمات، قرآن مجید کی تعلیمات کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی. اب اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے. جب اللہ کی بھی پکڑ آتی ہے، جب کرونا بھی آیا تھا تو لوگوں نے یہی مطلب کہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر ہی آتی ہے. اور جی فلاں وائرس تھا، یہ تھا، وہ تھا. ظاہر بات ہے اللہ نے اسی طرح سے ہی کرنا ہے، اسی طرح سے ہی کرنا ہے. اگر کسی پکڑ میں پکڑنا ہے تو اسی طرح سے ہی پکڑنا ہے، زمینی حقائق کے مطابق ہی. تو وہ اس قسم کی توجیہات کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں فزیکل لاز کے تحت ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اب ظاہری بات ہے فزیکل لاز بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کی کریشن ہے، اور کیا ہے. تو فلما نسوا ما ذکروا بہ، جس کی ان کو نصیحت کرائی جاتی ہوتی ہے تو جب وہ اس کو بھول جاتے ہیں اس نصیحت کو، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے ہیں. تو شروع میں انبیاء کیا کرتے ہیں؟ دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں پکڑتے ہیں. آزمائش میں پکڑنے کے بعد وہ پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اب آزمائش اٹھا لیتے ہیں، اب کہتے ہیں اب کھل کے کھیلو، اب جتنی عیاشی کرنی ہے نا ایک دفعہ کر لو. اب اللہ نے تمہاری رسی ڈھیلی کر دی ہے، اب اللہ نے چھوٹی آزمائش میں نہیں پکڑنا، اب اللہ نے ایک ہی مرتبہ پکڑنا ہے، اور ایسا پکڑنا ہے کہ اس کے بعد صرف چیخ و پکار ہوگی اور کچھ نہیں. تو حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ کہ جو ان کو دیا گیا، خوب خوشحالی ہو جاتی ہے، نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے. اخذناہم بغتہ، ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں. فاذا ہم مبلسون، تو اس وقت وہ مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں. پھر اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو یہاں پہ واضح کیا گیا. نیکسٹ آیات میں اللہ کے عذاب کی جو صورتیں ان کو بیان کیا گیا. کہا گیا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیجے. آپ اوپر سے عذاب، جیسے بارش کی صورت میں طوفانی بارشیں ہوئیں، سیلابی ریلا آیا، فصلیں تباہ ہو گئی، گھر بار تباہ ہو گیا. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک بڑا حصہ تقریباً پنجاب کا تقریباً کوئی 40% جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا. اور اسی طرح KPK میں، پنجاب میں، اور اسی طرح سے انٹیریئر سندھ میں جس طرح سے سیلابی ریلے آتے ہیں وہ اب ایک معمول کا حصہ ہے. تو اللہ کی طرف سے عذاب ایک تو اس صورت میں آتا ہے، اوپر سے آتا ہے، جیسے پتھروں کی بارش ہوئی قوم لوط کے اوپر. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے وہ عذاب آئے. پاؤں کے نیچے سے عذاب کے جیسے کوئی زلزلہ آ گیا، زمین میں دھنسا دیا، لینڈ سلائڈنگ جسے ہم کہتے ہیں، پورے شہر جو ہے وہ اس میں گر جاتے ہیں. او یلبسکم شیعا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تو عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ آسمانوں سے عذاب آئے. عذاب کی دوسری صورت یہ ہے کہ زمین کے نیچے سے عذاب آئے. جیسے قوم نوح کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین نے بھی پانی چھوڑا، آسمانوں سے بھی پانی برسا. تیسری عذاب کی جو صورت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت اس وقت مبتلا ہے، اور یہی لگتا ہے کہ یہ عذاب کی بدترین صورت ہے. او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کی طاقت کا مطلب بعض کو چکھا دے. یعنی اللہ تعالیٰ کو آسمان کو بھی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو زمین کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے. خود ہی تم آپس میں گروہوں میں بٹ کے لڑنا شروع کر دو، ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو، ایک قوم ہی نہ رہو، ایک ملت ہی نہ بن پاؤ. تو یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ اس طرح سے پھر برستا ہے. تو او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کی طاقت کا مزہ، بعض کی جنگ کا مزہ بعض کو چکھا دے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ دیکھیں کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں شاید کہ یہ لوگ سمجھیں، لیکن سمجھنے والے لوگ بہت کم. وہی جسے ہم سیکٹیرینزم کہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوا، شیعہ سنی کے نام سے کس طرح کی جو ہے وہ کلنگ ہوتی رہی، پھر لسانی بنیادوں پہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ نان اردو سپیکنگ ہے. کراچی میں کس طرح کی جو ہے وہ قتل و غارت ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی. جو بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے آپ کہہ لیں کہ جی حلقے کے اندر ایکٹیوسٹ ہوتے تھے
یا بڑے بڑے علماء ہوتے تھے تو ان کی لاشیں اٹھائی ہیں، ہر مسلک کے علماء نے اٹھائی ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے صوبائی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی تقسیم، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ایک عذاب ہے جس میں یہ قوم مبتلا ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت جو ہے وہ عراق میں ہوئی تھی، عراق میں ار کے نام سے، یعنی قدیم ایک شہر تھا جس کا نام ار تھا، تو وہاں ان کو مبعوث کیا گیا تھا۔ تو وہاں کی قوم جو ہے وہ بت پرست تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام آزر قرآن مجید میں آیا، تو وہ بھی بت بنایا کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سود بوجھ عطا کی تھی، تو وہ شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف ہو گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو نبوت بھی دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے یہ بات کہی کہ کیا آپ بتوں کو معبود بنا رہے ہیں، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم دونوں شریک گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کہ جو آپ نے بتوں کی جو ہے وہ پوجا کرنا شروع کر دی ہے۔ تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے وقت کے سب سے بڑے منکر کے خلاف جو ہے وہ جد و جہد کی، تبلیغ کی، اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کا جو سب سے بڑا منکر رہا ہے وہ یہی شرک، ہر دور میں وقت کا سب سے بڑا منکر شرک ہی رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ شرک کے خلاف اپنی دعوت جو ہے وہ 950 سال تک جاری رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف اپنی دعوت جاری رکھی، اور آگے چل کے قرآن میں مختلف مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نقل ہوا ہے، کس طرح سے انہوں نے بت خانے میں جا کے جو ہے وہ بتوں کو توڑا ہے، اور کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے کہ شیطان نے ہر دور کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے وہ شرک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہیں اس بات پہ ابھارا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جیسے قرآن نے بھی کہا نا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ اللہ پہ ایمان تو لے آتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ آیات کے اندر قیامت والے دن مشرکین کا اللہ کے ساتھ کیا مکالمہ ہوگا اس کو بیان کیا گیا، کہا گیا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قیامت والے دن تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ دنیا میں انسان اکیلا آتا ہے، ظاہری بات ہے، جب بھی دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے تو اکیلا ہی آتا ہے، ماں کے پیٹ سے اکیلا ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو جس طرح اس دنیا میں تم اکیلے آئے ہو، اسی طرح سے قیامت والے دن بھی تم اللہ کے سامنے اکیلے ہی پیش ہوگے حساب کتاب کے لیے۔ مطلب اس وقت تمہارے ساتھ کوئی تمہارے سپورٹرز نہیں ہوں گے، تمہارے ساتھ کوئی جتھے اور گروہ نہیں ہوں گے جو تمہارے حق میں نعرے لگا رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ اس کو بخش دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور دیکھو جو ہم نے تم کو دیا یہ سب مال و دولت، یہ نعمت اور آسائش تم اپنے پیچھے چھوڑ کے آؤ گے۔ قبر میں تو ظاہری بات انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کا عمل جاتا ہے، باقی سب کچھ تو پیچھے دنیا میں رہ جاتا ہے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور کیا ہو گیا وہ تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تمہیں بڑا یہ گمان تھا کہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں وہ تمہاری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، وہ تمہارے پیر، وہ تمہارے جو ہے وہ مرشد، وہ تمہارے حضرت، وہ تمہارے گدی نشین، تمہارے مشائخ، بس سب نے جو ہے وہ امیدیں لگا رکھی ہیں کہ جی کچھ نے اماموں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، کچھ نے اپنے مشائخ سے، کچھ نے اپنے جو ہے وہ مرشدوں سے۔ تو اصل چیز ہے جس سے امید لگانے کی ضرورت ہے وہ انسان کا عمل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے وہ کہاں گئے جن سے تمہاری امیدیں وابستہ تھیں کہ قیامت والے دن وہ تمہیں اللہ سے چھڑا لیں گے، بچا لیں گے۔ تو آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ اللہ نے اپنی اتھارٹی میں ان کو شریک کر رکھا ہے، اللہ نے اپنی اتھارٹی ان میں تقسیم کر رکھی ہے، تو آج وہ کہاں ہیں؟ وہ بولے تو صحیح۔ تو لوگوں نے عام طور پہ اللہ کا معاملہ انسانوں کے اوپر قیاس کر لیا کہ جیسے انسانوں میں ہوتا ہے نا کہ سفارش چل جاتی ہے، کوئی بادشاہ کسی سے ناراض ہو گیا تو کیا کرے گی، بادشاہ کی بیوی کے ذریعے سے سفارش کروا لیں، ٹھیک ہے، اس کے کسی جو ہے وہ قریبی وزیر کے ذریعے سے سفارش کروا لیں، اس کے غصے کو آپ دور کر لیں، جیسے دنیا میں چلتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں معاملہ ایسا نہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، دیکھو وہ جتنے بھی تمہارے رشتے ناتے تھے، تعلقات تھے، وہ دنیا کی حد تک تھے، آج وہ ختم ہو چکے ہیں، اور وہ سب گم ہو گئے جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ شفاعت کا کوئی معاملہ کریں گے آخرت میں۔ تو دنیا میں جھوٹی امیدوں کے اوپر قائم رہنا، تو قرآن نے کہا ہے کہ اس سے نکلو اور عمل کے ساتھ اپنی امید کو وابستہ کرو۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، شاہ اللہ دہلوی علیہ الرحمٰن نے ایک کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر،
یہ اصول تفسیر کی کتاب ہے کہ قرآن مجید کو انٹرپریٹ کرنے کے کیا پرنسپلز ہیں، کیا اصول ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک بہت اچھی بات لکھی کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو طرح سے نصیحت کرتے ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور نعمتوں کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں. نعمتوں کے ذریعے سے، نعمتوں کے ذریعے سے واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی بڑی دنوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو پچھلی قوموں کے اوپر آئے، عذاب کے دن، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈراتے ہیں، عبرت کا سامان پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو وہ پچھلی قوموں کے اوپر بڑے بڑے دن آئے، عذاب کے دن، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، اس سے ڈر جاؤ اور سیدھے ہو جاؤ. یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو ارد گرد تمہاری کتنی نعمتیں ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرو، یہ تمہیں اللہ کے قریب پہنچا دے گی. یہ سائنس ہے، یہ سائنس ہے. کسی نے نشانیاں دیکھنی ہے اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو بھائی یہ نشانیاں دو طرح کی ہیں. ایک تو پچھلی قوموں کے جا کے کھنڈرات کا وزٹ کر کے آؤ، ان تہذیبوں کے، اور ذرا ان کی ہسٹری کھنگالو، کیا تھے، کیا بن گئے، کیوں ایسا ہوا، کیا وجہ بنی. اور دوسرا اپنے ارد گرد کے سائنس کے اوپر غور کرو. یہ زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، دریا ہیں، سمندر ہے، ہوا ہے، ٹھیک ہے، درخت ہے، پھلدار پودے ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، گھاس ہے، سبزہ ہے، یہ سب. اور خود اپنے وجود کے اوپر ذرا غور کرو تو تمہیں اللہ کے وجود کے بہت سائنس نظر آئیں گے، بہت نشانیاں نظر آئیں گی. تو قرآن نے ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے ہر قسم کے نباتات نکالے. آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سے پھر اناج اور غلہ نکلتا ہے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر اس میں سے ہم نے کیا نکالا، سبزہ نکالا. پھر اس سبزے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دانہ نکلتا ہے، اس میں سے اناج اور غلہ نکلتا ہے. اور وہ اناج اور غلہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک دانہ دوسرے دانے کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے. جیسے گندم کا ہم سٹا دیکھ لیں تو اس میں ایک دانہ دوسرے دانے کے اوپر چڑھا ہوتا ہے. یا پھل بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو پھلوں میں بھی وہ جب درخت جو ہے وہ پھلدار درخت لدے ہوتے ہیں تو ایک دانہ دوسرے دانے کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، اس طرح سے اس کا پھل آتا ہے. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، اور اسی طرح انگور اور کھجور، ان کے جو ہے وہ باغات ہیں، اور ان کے آپ کہہ لیں کہ خوشے جو کہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور اسی طرح زیتون کے درخت دیکھ لو، انار کے درخت دیکھ لو. اب کچھ پھل ایسے ہیں کہ جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو ملتے جلتے نہیں ہیں. انظروا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِي، اور دیکھو ان پھلوں کی طرف کہ یہ پھل کس طرح سے آتے ہیں، کس طرح سے یہ پھل پیدا ہوتا ہے. یعنی درخت کے اوپر ہم دیکھتے ہیں نا، پہلے ایک پھول سا جسے ہم بور کہتے ہیں، پھول سے وہ ایک بور سا بنتا ہے، اور وہ اس بور سے پھر ایک سیب یا ایک آم، اسی طرح سے ایک مالٹا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ یا کیلا، یہ ایک درخت کا جو ہے وہ پھل ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. تو اس پھل کے پکنے کے اوپر غور کرو، اس کے تیار ہونے پہ غور کرو، اس میں تمہارے لیے بہت سی نشانیاں. إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں تمہارے لیے بہت سی نشانیاں. تو اب وہ جو کلرز ہیں، اب آپ دیکھیں درخت کا کلر تو کیا ہے، گرین ہے نا، گرین کلر ہے نا. اب زمین کے اندر تو یہ سارے کلر نہیں پڑے ہوئے. اب لوگوں کو آپ اس بات کے اوپر لگا دیں کہ جی وہ زمین کے اندر سے کھود کے یہ گرین کلر نکالے، یا جو آم ہے اس کا جو کلر ہے یلو کلر ہے وہ زمین کے اندر سے نکالیں تو بہت مشکل ہو جائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں اس درخت کا اپنا، اس تنے کا رنگ براؤن ہے، اس کے جو ہے وہ پتے کا رنگ گرین ہے، اور اس کے پھل کا رنگ کیا ہے، وہ اورنج ہے تو اس کا رنگ اورنج ہے. اگر وہ اپنا آم ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ یلو ہے، اسٹرابری ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ اپنا ہی ایک رنگ ہے. تو صرف انسان ان کے رنگوں پہ غور کرنا شروع کر دے. اور پھر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آم کے اندر گٹھلی کو پیدا کرتے ہیں، سیب کے اندر بیج کو پیدا کرتے ہیں، بیج سے سیب بنتا ہے، اور پھر سیب سے بیج بنتا ہے، تو اس بیج سے پھر درخت بنتا ہے، پھر درخت سے پھر بیج بنتا ہے. تو کس طرح سے اللہ نے یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ چلا رکھا ہے. انسان ذرا اس کے اوپر غور کرے. مطلب آپ کو اپنے چھت کے اوپر پڑی ہوئی ٹینکی جو کہ 20 فٹ اونچی ہے، 30 فٹ اونچی ہے، آپ کو اس تک جو ہے وہ پانی پہنچانے کے لیے موٹر لگانی پڑتی ہے، اس کو مطلب اس کو انرجی دینی پڑتی ہے نا، پاور دینی پڑتی ہے پانی اوپر چڑھانے کے لیے. اب آپ ناردرن ایریاز میں چلے جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، 100 فٹ لمبے درخت ہیں، اور اس درخت کے چوٹی کے اوپر جو پتا ہے وہ بھی ہرا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، اگر وہ پتا سرسبز ہے تو وہ پتا سرسبز اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک اس کو پانی نہ ملے. تو وہ 100 فٹ کی بلندی پہ پانی جا رہا ہے، درخت کی چوٹی تک پانی پہنچ رہا ہے بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی مشین کے. انسان کھیتوں کے اوپر غور کر لے، مطلب یہ کھیت جو ہے وہ لیمبو کا ہے، اس کے ساتھ مرچوں کا کھیت ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ سنگتروں کا باغ ہے. تو اب ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی ہوا ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی فضا ہے،
ٹھیک ہے، صرف بیج مختلف ہے، اور اس کی وجہ سے اسی زمین کے اندر سے کبھی لیموں کی ترشی نکل رہی ہے، کبھی جو ہے وہ مرچ کی آپ کہہ لیں کہ جی وہ نکل رہی ہے، مطلب کڑواہٹ نکل رہی ہے، اور کبھی پھلوں کی جو ہے وہ مٹھاس نکل رہی ہے اسی زمین کے اندر سے۔ تو نہ آپ زمین کو کھود کے مٹھاس نکال سکتے ہیں، نہ کڑواہٹ نکال سکتے ہیں، نہ آپ ترشی نکال سکتے ہیں، یہ سارے ذائقے اللہ نے پھلوں کے اندر پیدا کر دیے۔ تو انسان اگر غور کرنا شروع کر دے اور اس بات پہ سوچنا شروع کر دے کہ میں ان میں سے کون سا پھل بنا سکتا ہوں، یا کیا انسان اس پوزیشن میں ہے کہ یہ پھل بنا سکے لیبارٹری کے اندر اتنی ترقی کے باوجود، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی آسانی سے آپ کو ایک فصل جو ہے اس کو ایک نیچرل اور فطری طریقے سے یہ سب ذائقے تم کو دے دیتے ہیں، لیکن تم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر تم غور و فکر کرنا شروع کر دو تو تمہارے لیے اس میں بہت کچھ جو ہے وہ سمجھنے کا سامان ہے۔ نیکسٹ آیات میں، جو کہ آخری آیات ہیں اس پارے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت کے حوالے سے ایک حکمت عملی کو بیان کیا کہ دیکھو جب تم نے دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے دوسری قوموں کے حوالے سے، تو ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، ان کے جیسے بھی خدا ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ جب تم ان کے بڑوں کو، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے، جیسے مثال کے طور پہ ہندو ہیں، اگر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے اور آپ نے ان کے خداؤں کو برا بھلا کہہ دیا تو وہ فوراً ریئیکشن میں آ جائیں گے، آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہیں، ان کا مذاق اڑائیں اور وہ آپ کے خدا کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دو، جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا تم اپنے ماں باپ کو گالی پڑوانے کا ذریعہ اور سبب بن گئے۔ تو اس لیے دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے حقیقی خدا کو برا بھلا نہ کہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالی نہ دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ جواب میں کیا کریں گے؟ تمہارے خدا کو، اللہ کو گالیاں دیں گے بغیر علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، دیکھو ہر قوم کے لیے ہم نے ان کے عمل کو مزین کر دیا۔ کوئی بت پرستی کر رہا ہے تو وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے، شیطان نے اس کے لیے وہ عمل کیا کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ کوئی قبر پرستی میں پڑا ہے تو وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے، کوئی بدعت میں پڑا ہے تو وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے یا اچھا بنا کے پیش کر رہا ہے یا دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو ہر انسان کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب اس کی برائی اس کے لیے مزین ہو جائے اور اسے یہ فرق ہی کرنا مشکل ہو جائے کہ کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ مطلب وہ کسی چیز کو خیر سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کیا وہ شر بن چکی ہوتی ہے، لیکن وہ تعویلیں کر کر کے اس کو نیکی بنا رہا ہوتا ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، دیکھو پھر اپنے رب کی طرف تم سب کو لوٹ کے آنا ہے، مطلب ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ سب نے اکیلے اکیلے میرے پاس آنا ہے نا، تو پھر میں بتاؤں گا ہاں بھائی تم یہ کرتے رہے، تم یہ کرتے رہے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تو ایک دن میرے سامنے پیش ہونا ہے اور یہ سب حساب کتاب ہوگا، اس کے لیے تیار رہو۔ کچھ نہ کچھ اپنے نامہ اعمال کے اندر ایسی چیز رکھو کہ کل جب مجھ سے ملاقات ہو اور میں پوچھوں کہ کیا کر کے آئے ہو تو کہہ سکو کہ یا اللہ ہم نے یہ کیا تھا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیں جی، اب کچھ بتائیں جی کیا سیکھا آج کے ہم نے اس لیسن میں؟ کون بتائے گا جی؟ ہمیں اللہ کو نہیں آزمانا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، بچے نے بہت اچھی بات کی۔ ہمیں اللہ کو نہیں آزمانا چاہیے، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ ہماری آزمائش کرے، ٹھیک ہے۔ تو کسی طالب علم کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ استاذ سے ایسے سوال پوچھے کہ مطلب یہ ایویلیویٹ کرنا شروع کر دے کہ میرے استاذ کو آتا ہے کہ نہیں۔ بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، استاذ کو ایویلیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایویلیویشن شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تم سے امتحان لے رہا ہے، اللہ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ہم یہ پوزیشن نہیں لے سکتے کہ اللہ کا امتحان شروع کر دیں۔ جی ہاں، اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے یا پکڑ آتی ہے تو وہ اس لیے آتی ہے تاکہ انسان سدھر جائے، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی دے دیں ماشاء اللہ جی۔ اگر یہ انہوں نے سیکھا ہے، بہت اچھا نقطہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں کچھ نہ دینا چاہے، پوری دنیا مل کے ہمیں وہ دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کوئی چیز روک لے اور پوری دنیا ہمیں دینا چاہے
تو وہ چیز ہمیں نہیں مل سکتی. جی جی اللہ کے وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن میں اثر ہے، بڑا اثر ہے. زمین ایک ہی ہے لیکن اللہ نے اس میں طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے ذائقے پیدا کر دیے. تو یہ اللہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، جس کو دیکھ کے جو ہے وہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جی کسی کے خدا کو برا نہیں کہنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے خدا ہاں، کسی کے خدا کو برا نہ کہیں. خدا کے علاوہ بھی کسی کا کوئی لیڈر ہے، مثال کے طور پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ریلیجس لیڈرز ہیں، علماء ہیں، کسی کے عالم کو، کسی کے امام کو برا بلا نہ کہیں، کسی کے بڑے کو برا بلا نہ کہیں. وہ پھر آپ کے بڑے کو برا بلا کہے گا. جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں مناظر ٹائپ علماء ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے علماء کو برا بلا کہتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں. جی عذاب کی 3 صورتیں، آسمانی، زمینی اور یہ جو گروہوں میں ہم بڑھ چکے ہیں. گروہوں میں بڑھ چکے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں. کبھی عذاب آسمان سے آتا ہے، بارش آ گئی، طوفانی بارش آ گئی. کبھی زمین سے آتا ہے، جیسے زلزلہ آ گیا. اور تیسری عذاب کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں. جب فرقوں میں اللہ تعالیٰ بانٹ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ قوم آپس میں لڑتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے. غیر ضروری سوالات کے بجائے عمل پہ فوکس کرنا. ہاں، غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے. غیر ضروری میننگ لیس کویسچن جو ہے، عمل کو فوکس کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. یہ بہت اہم نقطہ آ گیا. اور جی کوئی نقطہ کسی کے ذہن میں ہو جو آج ہم نے پڑھا ہے؟ جی انہوں نے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 26ویں پارے میں آئے گا. جی سورہ قمر میں. نیکسٹ کوئی اور ہے؟ آخرت میں کوئی نسبت آپ کے کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا. میں سید ہوں، میں شاہ جی ہوں، یا فلاں سے بیعت ہوں، فلاں کا مرید ہوں، یا فلاں امام کا پیروکار ہوں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کے امام جو ہے نا، تو وہ چاہے اہل تشیع کے امام ہوں، چاہے اہل سنت کے امام ہوں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کام کیا آئے گا؟ انسان کا عمل کام آئے گا. جی چلیں جی، پھر آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.